دوستو، ایک مچھوارے کے جال میں ایک مچھلی پھنسی۔ جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو اندر سے ایسا کیا نکلا کہ تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے قدرت کا بڑا معجزہ قرار دینے لگے۔ آخر یہ واقعہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ واقعہ بحیرہ عرب کے ساحل پر پیش آیا۔ ایک غریب شخص مچھوارے کا کام کرتا تھا۔ نہ اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی سہارا تھا۔ اس کے دن رات سمندر میں گزرتے اور وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہتا۔ یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی مہینے تک سمندر میں سفر کرتے رہتا۔ کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا استعمال کرتا۔ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہم سفر کی ضرورت ہے۔ اس مچھوارے کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا، اور اسے باقی دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لیکن جب بھی وہ واپس ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو اس کے چند دوست اسے شادی کا مشورہ دیتے۔ وہ ان کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتا اور پھر سے واپس آ کر کشتی میں سوار ہوتا اور سمندری سفر پر پھر سے نکل جاتا۔ ایک بار جب وہ بازار میں مچھلیاں بیچ کر جب واپس ساحل کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ دکھنے میں یہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ مچھوارے نے اس سے پہلے اتنا زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مچھوارے نے اس لڑکی کو اٹھایا اور کشتی پر لے گیا۔ جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو مچھوارے نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میرا ظالم باپ مجھ پر تشدد کرتا ہے۔ آج اس نے مجھ سے بدکاری کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ نکلی۔ ساحل پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ ہی گھر کا ٹھکانہ ہے۔ دوستو، مچھوارا جو پہلے ہی اس کا حسن دیکھ کر اس پر فدا ہو چکا تھا، اس نے نوجوان لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی بھی رضامند ہو گئی اور پھر مچھوارے نے اس سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میری کہانی بھی تمہاری جیسی ہی ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف غم ہی دیکھے ہیں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہیں کشتی پر ہی زندگی گزارنی ہوگی، سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی ہمارا خوراک ہوگی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس مچھوارے کی بات مان لی اور نکاح ہو گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہنے لگے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خوبصورت لڑکی حاملہ ہو گئی اور مچھوارے کے شرط کے مطابق اس نے کچھ نہ بتایا۔ جب کچھ وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا، جس پر وہ اپنی بیوی سے جھگڑنے لگا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ 9 ماہ بعد اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تو مچھوارا اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، نیلی آنکھیں اور چوڑا ماتھا۔ اس کی شکل مچھوارے کے دل پر نقش ہو گیا، لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارا اس لڑکی کی پرورش کرنے سے عاری تھا۔ اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بیٹی کو سمندر میں پھینک دیا کہ وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے۔ اگلی صبح جب بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئی۔ اس نے مچھوارے سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ہر دم گم شم رہنے لگی اور اللہ سے التجا کرتی کہ اے رب، میری بچی کی حفاظت فرما۔ دوستو، دوسری جانب مچھوارے کے جال میں مچھلیاں آنا بند ہو گیا۔ وہ سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا، مگر کوئی مچھلی جال میں نہ آتی۔ مچھوارا اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا
اور اس کی زندگی مچھلی مارنے میں ہی گزر گئی تھی۔ مچھلیوں کے بغیر 4 دن کا عرصہ بیت گیا۔ فاقوں کی وجہ سے مچھوارا اور اس کی بیوی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ مچھوارے نے تمام ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر جال سمندر میں پھینکا۔ اس بار ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ مچھوارا بہت خوش ہوا، مگر اس کی بیوی گم شم بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کا۔ بہرحال مچھوارا مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی اس کا پیٹ چاک کیا تاکہ گوشت بنایا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک ہوا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے مچھوارے نے سمندر میں پھینکا تھا۔ بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے اسے پہچان لیا۔ قدرت کا معجزہ دیکھیں کہ بچی زندہ تھی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا کہ اے اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ تو ہی سب کا پالنے والا ہے، تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے۔ تو نے میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کی پرورش کروں گا۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکلتا دیکھ کر اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جانکاری کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ اسلام کے مطابق وہ ایک مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ حلال کیسے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر چیز بہترین انداز میں تخلیق کی ہے اور ایک نظام قائم کیا ہے، اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے، جو جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں ایپیکولوٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیکولوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو ایپیکولوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ سائنس نے اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے ایک پوشیدہ حقیقت کو بھی آشکار کیا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی حیران رہ گئے، کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور دل جانور کی وردوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جب کسی جانور کو اسلامی طریقے یعنی جھٹکے سے ہلاک کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے، اور یوں جسم سے خون کا فوراً اخراج نہیں ہو پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کے سنگین بیماریاں پیدا کرنے والی جراثیم اور بیکٹیریا کی افزائش کے لیے خون بہترین چیز ہوتی ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہو پاتا تو یہ گوشت ہی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان اسے کھا لیتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا، اور یہ اس قوم کی آزمائش تھی، لیکن جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو پشے پشت ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ آزمائش اور یہ حکم اس قوم کے ساتھ خاص تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اور اسلام کی واضح حکم آنے کے بعد پچھلی امتوں اور ان کے احکام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا، اس کا ہمارے شریعت میں التزام نہیں کیا گیا، کیونکہ قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں منع کیا گیا ہے، اور ہفتے والے دن بلا کسی تردد کے مچھلی کھانا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص اس دن مچھلی کھانا بہتر نہیں سمجھتا یا کراہت محسوس کرتا ہے تو اس کا طرز عمل اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، یعنی آپ عاشق رسول ہیں، تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ دوستو، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ماں بھی ہے، یعنی آپ کی رضائی والدہ بھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا اور سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہماری بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہے وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس کے بعد گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریاں لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگی، یعنی کہ حلیمہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ میں چرنے لگی۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریاں ساتھ میں چر رہی ہے، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی بکریاں بھوکی رہ رہی ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے، یہ ساری برکتیں محمد کی ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی ہے تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی کہ جب میں بکری چرانے جاتی ہوں تو میرا وہاں میرے بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اے میری ماں، میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دینا۔ تو یہ سن کر حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم نازک ہے، اگر اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد کے پاؤں کوئی پتھر چبھ جائے، اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ اس کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی کہ اے ماں، تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب کبھی میں محمد بھائی کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان تم جنگلوں کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جانور تو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب ہم بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں
تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں، ہماری بکریاں بھی ادھر ادھر نہیں جاتی۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی بار بار اصرار کرنے لگی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی۔ تو اس کے بعد دوسرے دن اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیا ہوا تھا اور اس طرح سے 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ نے آپ کو روک دیا اور کہنے لگی کہ بیٹے محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تم کو اور تکلیف نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے، اس لیے مجھے یہ تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم میرے پاس امانت ہو، اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا، اور پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ جنگل نہیں گئے، دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا کہ اماں، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اور دائی حلیمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، اور پھر آپ کہنے لگے کہ امی جان، آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ اے بیٹا محمد، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امی جان، آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر اماں حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ نہیں مانے اور کہنے لگے کہ نہیں امی جان، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک آواز لگائی کہ اے ساکن صحرا، ادھر آؤ، میری امی کی بکری کون لے گیا ہے، بتاؤ۔ آواز سنتے ہی سارے بھیڑیے اور جانور سب آ گئے اور سب سر جھکا کر سلامی دی اور ان کا ادب بجا لائے، اور محمد کہنے لگے کہ اے جنگل کے جانوروں، میری ماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کی تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ، تم نے ہماری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہے؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے
اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے۔ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 2 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے۔ یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچ لیا کہ پکڑ لو ایک بکری کو، پھر آپ تشریف لائیں گے۔ اسی بہانے سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے کہ اگر اللہ کے رسول کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ۔ محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اس لیے ہم نے آپ کی امی کی اس بکری کو نشانہ بنا لیا۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے محبت کا منظر۔ ان جانوروں میں شیر جو خونخوار مانا جاتا ہے، بھیڑیے جو خونخوار مانے جاتے ہیں، وہ بھی تھے۔ جنگل میں جتنے بھی خونخوار جانور تھے وہ بھی جانوروں میں شامل تھے۔ پیارے دوستو، اگر ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے، کوئی شیر اٹھا لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائے گی۔ دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔